کچھ خواب ایسے ہوتے ہیں جو انسان کی زندگی کو بنا دیتے ہیں، اسے دوام بخشتے ہیں، اور کچھ خواب ایسے ہوتے ہیں جو انسان کو لے ڈوبتے ہیں۔ سن 1925 میں ایف اسکاٹ فرٹز جیرالڈ نے ایک ایسی کہانی لکھی جو آج بھی انسانی روح کے سب سے گہرے درد کو چھوتی ہے۔ اس ناول کا نام ہے دی گریٹ گیٹسبی۔ یہ کہانی ہے ایک آدمی کی جس نے خود کو نئے سرے سے تخلیق کیا، امیری خریدی، شہرت کمائی، محلات بنائے، مگر جو چاہتا تھا وہ صرف ایک چیز تھی، ایک عورت کی محبت اور گزرے ہوئے وقت کی واپسی۔ یہ زمانہ ہے 1922 کا، امریکہ کی روئرنگ 20s کا دور۔ جیز کی دنیا ہوا میں تیرتی ہے، شراب بہتی ہے، دولت اچھلتی ہے، پہلی جنگ عظیم ختم ہو چکی ہے اور امریکی نوجوان زندگی کو پوری بے باکی سے جی رہے ہیں۔ نیو یارک کے باہر لانگ آئیلینڈ پر 2 محلے ہیں، ویسٹ ایگ جہاں نئی دولت رہتی ہے، چمک دھمک ہے مگر نسل نہیں ہے، ایسٹ ایگ جہاں پرانے خاندانوں کی عزت ہے، خون میں شرافت موجود ہے مگر اندر سے خالی پن، اور ان دونوں کے درمیان ایک ویران خاکستری جگہ، ویلی آف ایشز، جہاں غریبوں کی خاک اڑتی ہے اور جہاں ڈاکٹر ٹی جے ایکلبرگ کی بڑی بڑی آنکھیں ایک پرانے اشتہار پر نقش ہیں، جیسے خاموش خدا دیکھ رہا ہو۔ اس کہانی کا راوی نک کیروے ہے، مڈ ویسٹ سے آیا ایک سیدھا سادہ نوجوان جو بانڈز کی تجارت سیکھنے نیو یارک آیا ہے۔ ویسٹ ایگ میں ایک چھوٹا سا گھر کرائے پر لیتا ہے اور اتفاق سے اس کے پڑوس میں کھڑا ہے ایک عظیم الشان محل، مگر اس محل کا مالک آج بھی ایک معمہ ہے، جے گیٹسبی۔ یہ نام سنتے ہی لوگوں کی آنکھیں چمکتی ہیں، کوئی کہتا ہے وہ جنگی ہیرو ہے، کوئی کہتا ہے جاسوس تھا، کوئی کہتا ہے آکسفورڈ کا پڑھا ہوا ہے، کوئی کہتا ہے قاتل ہے، مگر حقیقت یہ ہے گیٹسبی دراصل جیمز گیٹس ہے، ایک غریب کسان کا بیٹا نارتھ ڈکوٹا سے، جس نے ایک دن آئینے میں دیکھا اور فیصلہ کیا، میں وہ نہیں رہوں گا جو میں ہوں، میں وہ بنوں گا جو میں بننا چاہتا ہوں۔ اس نے اپنا نام بدلا، اپنا ماضی چھپایا اور مائر وولس ہائم نامی ایک گینگسٹر کے ساتھ مل کر شراب کی اسمگلنگ سے بے پناہ دولت کمائی۔ وہ محل خریدا، ہر ہفتے شاہانہ پارٹیاں دیتا، سینکڑوں لوگ آتے، مگر مہمان خود بھی گیٹسبی کو اچھی طرح نہیں جانتے، اور گیٹسبی وہ ہر رات اپنے گھر کی سیڑھیوں پر کھڑا ہو کر سمندر کے اس پار دیکھتا، ایسٹ ایگ کے کنارے جہاں ایک سبز روشنی جلتی ہے، وہ سبز روشنی اس کے خواب کی علامت ہے۔ اس سبز روشنی کے پیچھے رہتی ہے ڈیزی بکنن، نک کی کزن، خوبصورت، پرکشش، مٹھاس سے بھری آواز والی عورت۔ فرٹز جیرالڈ لکھتا ہے کہ اس کی آواز میں پیسے کی جھنکار تھی۔ 5 سال پہلے گیٹسبی اس سے محبت کرتا تھا مگر وہ غریب تھا، جنگ پر گیا اور ڈیزی نے انتظار نہ کیا۔ اس نے ٹام بکنن سے شادی کر لی، ایک طاقتور، مغرور، پرانے خاندان کا امیر شخص۔ بظاہر وہ سب کچھ ہے مگر ٹام کا ایک راز بھی ہے، وہ اپنی بیوی کو دھوکہ دے رہا ہے میٹرل ولسن کے ساتھ، جو ویلی آف ایشز میں ایک غریب مکینک جارج ولسن کی بیوی ہے۔ ٹام کی قریبی دوست جارڈن بیکر ہے، ایک مشہور گولفر جس سے نک کا مختصر رومانس بھی ہوتا ہے۔ پھر وہ لمحہ آتا ہے جس کے لیے گیٹسبی نے سب کچھ کیا تھا۔ نک کو معلوم ہوتا ہے کہ گیٹسبی اصل میں ڈیزی سے ملنا چاہتا ہے اور وہ ملاقات کا انتظام کرتا ہے اپنے گھر پر۔ گیٹسبی آتا ہے گھبرایا ہوا، کانپتا ہوا، اور جب ڈیزی دروازے سے اندر آتی ہے، وہ لمحہ جس کے لیے اس نے 5 سال انتظار کیا، دولت کمائی، محل بنایا، پارٹیاں کی، گیٹسبی کا چہرہ اس مسرت سے چمک اٹھتا ہے جو لفظوں میں بیان نہیں کی جا سکتی۔ ڈیزی اور گیٹسبی کا دوبارہ معاشقہ شروع ہوتا ہے، مگر گیٹسبی کا خواب کچھ اور ہی ہے۔ وہ صرف ڈیزی نہیں چاہتا، وہ وقت واپس چاہتا ہے، وہ 5 سال جو کھو گئے۔ نک کہتا ہے کہ گزرا ہوا وقت دوبارہ واپس نہیں آتا۔ گیٹسبی مسکراتا ہے اور جواب دیتا ہے، آتا ہے، بالکل آتا ہے۔ مگر خواب اور حقیقت کا ٹکراؤ کبھی نہ کبھی ہونا ہی ہوتا ہے۔ ٹام، ڈیزی، گیٹسبی، نک اور جارڈن
پانچوں ایک گرمی سے جھلسا دینے والی دوپہر میں پلازا ہوٹل کے کمرے میں جمع ہوتے ہیں۔ گیٹسبی اعلان کر دیتا ہے کہ ڈیزی اس سے محبت نہیں کرتی اور کبھی نہیں کرتی۔ ٹام برہم ہو کر چیختا ہے کہ گیٹسبی ایک مجرم ہے، اور پھر سب سے تکلیف دہ لمحہ آتا ہے۔ ڈیزی سے کہا جاتا ہے کہ بولو، کیا تم نے ٹام سے کبھی محبت نہیں کی؟ ڈیزی کے لبوں پر لفظ آتے ہیں، پھر رک جاتے ہیں۔ وہ نہیں کہہ پاتی کیونکہ یہ سچ نہیں ہوتا۔ گیٹسبی کا خواب اسی لمحے ٹوٹتا ہے، مگر وہ ابھی جان نہیں پاتا۔ وہ پانچوں گاڑیوں میں واپس روانہ ہوتے ہیں۔ گیٹسبی کی گاڑی ڈیزی چلا رہی ہے۔ جب وہ ویلی آف ایشز سے گزرتی ہے تو مارٹل ولسن سڑک پر بھاگتی ہے۔ وہ سوچتی ہے ٹام کی گاڑی آ رہی ہے۔ ٹکر ہوتی ہے، مارٹل وہیں ڈھیر ہو جاتی ہے۔ ڈیزی بھاگ جاتی ہے اور گاڑی نہیں روکتی۔ گیٹسبی وہ ذمہ داری اپنے اوپر لے لیتا ہے جو اس نے کی نہیں، کیونکہ وہ ڈیزی سے محبت کرتا ہے۔ وہ رات بھر اس کے گھر کے باہر کھڑا رہتا ہے، مگر ڈیزی اور ٹام اندر بیٹھ کر ٹھنڈے دل سے کھانا کھا رہے ہیں، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ نک لکھتا ہے وہ لاپرواہ لوگ تھے۔ ٹام اور ڈیزی چیزیں توڑتے تھے اور پھر اپنے پیسوں کے پیچھے چھپ جاتے تھے۔ ٹام نے جارج ولسن کو بتا دیا کہ وہ زرد گاڑی گیٹسبی کی ہے۔ ولسن کی آنکھوں میں انتقام کی آگ جل اٹھتی ہے۔ اس نے سوچا یہی وہ آدمی ہے جس نے اس کی بیوی کو کچل کر بھاگ گیا۔ اگلی صبح گیٹسبی اپنے محل کے تالاب میں تیرتا ہوا نظر آتا ہے۔ شاید ڈیزی کے فون کا انتظار کر رہا ہے، شاید اب بھی امید ہے۔ جارج ولسن آتا ہے اور گولی چلاتا ہے، اور گیٹسبی، وہ عظیم گیٹسبی، اس تالاب میں ڈوب کر مر جاتا ہے۔ پھر ولسن خود کو بھی گولی مار لیتا ہے۔ 3 لاشیں، 3 برباد زندگیاں، اور وہ جن کے لیے یہ سب ہوا وہ شہر سے نکل گئے۔ نک گیٹسبی کا جنازہ منظم کرتا ہے۔ وہ لوگوں کو بلاتا ہے جو ہر ہفتے اس کی پارٹیوں میں آتے تھے، جو اس کا کھانا کھاتے تھے، اس کی شراب پیتے تھے، اس کے باغیچوں میں ناچتے تھے، لیکن کوئی نہیں آتا۔ مائر وولسہائم انکار کر دیتا ہے۔ ڈیزی ایک پھول تک نہیں بھیجتی۔ صرف 3 لوگ آتے ہیں، نک، ایک انجان پارٹی مہمان، اور گیٹسبی کے بوڑھے باپ۔ وہ بیٹے کی ایک پرانی کتاب دکھاتے ہیں جس میں نوجوان جیمز گیٹس نے خود کو بہتر بنانے کا نظام لکھا تھا۔ صبح 6 بجے اٹھنا، ورزش، کتاب بینی، مشق۔ وہ لڑکا جو کچھ بننا چاہتا تھا بن گیا تھا اور پھر مٹ گیا۔ نک مشرقی ساحل چھوڑ کر واپس مڈ ویسٹ چلا جاتا ہے، دل میں صرف ایک تصویر لیے۔ گیٹسبی اپنے گھر کے باہر کھڑا تاریکی میں سمندر پار اس سبز روشنی کو تک رہا ہے، وہ سبز روشنی جو امید کی نشانی تھی، جو خواب کی علامت تھی، جو کبھی اس کے قریب نہ آئی۔ اور نک لکھتا ہے ان الفاظ میں جو تب کی تاریخ میں ہمیشہ یاد رہیں گے: ہم کشتیاں ہیں جو لہروں کے خلاف کھیتی کرتی ہیں، ماضی کی طرف بہتی جاتی ہیں بار بار۔ دی گریٹ گیٹسبی محض ایک محبت کی کہانی نہیں، یہ ہر اس انسان کی کہانی ہے جو کسی کھوئے ہوئے لمحے کو واپس لانے کی کوشش میں خود کو ہی کھو دیتا ہے۔